کتاب ارشاد اور بہار الانوار کے مطابق امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو کر مکہ کی عمومی راہ پر روانہ ہوئے۔ آپ کے بعض ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ ابن زبیر کی طرح ہمیں بھی خفیہ راستہ سے چلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ولید ہماری تلاش میں ہی فوج بھیج دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہرگز نہ کسی خفیہ جگہ قیام کروں گا اور نہ ہی کسی خفیہ راستہ پہ چلوں گا۔ روایت میں ہے کہ راستے میں آپ کے پاس فوج ملائک بھی آئی۔ انہوں نے عرض کیا، فرزند رسول، اس وقت آپ نانا، بابا اور بھائی کے بعد قرۂ عرض پر حجت خدا ہیں۔ اللہ نے جس طرح کئی مقامات پر آپ کے نانا کی ہمارے ذریعے امداد فرمائی تھی، اسی طرح اللہ نے ہمیں آپ کی نصرت کی اجازت دے دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی نہیں، کربلا میں یوم عاشورہ جانا، اگر میں نے ضرورت محسوس کی تو تم سے مدد لے لوں گا۔ ملائکہ نے عرض کیا، حضور، ہمیں آپ کی اطاعت کا حکم ہے، جیسے ارشاد ہو ہم حاضر ہیں، اگر راستہ میں کوئی خطرہ ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مجھے معلوم ہے یہ لوگ اور کسی بھی جگہ مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ ایک دن جنات کا لشکر آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا حسین، آپ واپس مدینہ تشریف لے جائیں، آرام سے گھر میں بیٹھیں، ہم آپ کے دشمنوں کو ان کے گھروں میں ایک ایک کر کے اپنے انجام تک پہنچا دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت تلاوت کی کہ ارشاد رب العزت ہے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، کہ جن کی شہادت جہاں ہے وہ اپنے مقتل کی طرف خود چل کر آتے ہیں۔ اگر تم لوگ میرے دشمنوں کو ان کے گھروں میں مار دو تو بعد میں آنے والی نسلوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا؟ اس خواب غفلت میں مخمور امت کو کیسے پتہ چلے گا کہ سلطان انبیاء کو کس نے اور کب شہید کیا؟ انہیں کیسے علم ہوگا کہ دختر رسول کے قاتل کون ہیں؟ انہیں کیسے علم ہوگا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصل قاتل کون خارجی تھے؟ انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ سید شباب اہل الجنہ حسن ابن علی کے قاتل کون ہیں؟ اللہ نے کربلا کو میرے لیے اسی دن سے منتخب کر لیا تھا جس دن زمین کو بچھایا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے میری مقتل کی زیارت کی ہے۔ میرا مدفن میرے چاہنے والوں کا مرکز ہوگا، وہاں میرے چاہنے والوں کی دعائیں قبول ہوں گی۔ میرا مدفن دنیا اور آخرت میں ہمارے شیعوں کے لیے جائے امن ہوگا۔ یوم عاشور کربلا میں آنا، اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں تم سے مدد لے لوں گا۔ جنات کا سردار عرض کرنے لگا، یا حسین، اگر آپ کی اطاعت فرض نہ ہوتی تو ہم ضرور آپ کی مخالفت کر کے آپ کے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالتے۔ اب جیسے آپ ارشاد فرمائیں، ہمارے سر تسلیم خم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جیسی موت تم مرنا چاہتے ہو، اگر میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ پر قادر ہوں، لیکن مصلحت الہیہ اسی میں ہے کہ زندہ رہنے والے بابصیرت ہو کر زندہ رہیں اور مرنے والے بابصیرت ہو کر مریں۔ شب جمعہ 3 شعبان 60 ہجری آپ 5ویں دن مدینہ سے مکہ میں پہنچے۔ اہلیان مکہ اور حج پر آنے والے اطراف و نواح سے لوگ جیسے جیسے سنتے گئے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے گئے۔ ہر دوسرے دن عبداللہ ابن زبیر بھی آپ کے پاس آتا تھا۔ آپ کا مکہ میں قیام سب سے زیادہ عبداللہ ابن زبیر کے لیے بوجھ تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اس کی بیعت کوئی بھی نہیں کرے گا۔